السلام علیکم جی، ایک نئے ناول کے ساتھ میں آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ پچھلا ناول تھا جو میرا پہلا جنوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آج کا جو ناول ہے وہ ہے میری پٹھانی بائی آر بی رائٹس۔ آر بی رائٹس نے لکھا ہے یہ، اور آج اس کی قسط نمبر 1 ہونے جا رہی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بہت اچھا لگے گا۔ نام سے ہی بہت زبردست لگ رہا ہے اور یقین کریں کہ ہے بھی بہت زبردست۔ آپ سنیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا، اور چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی ایپیسوڈ کی جانب۔ مورے میں جاتا ہے باہر، ٹھیک ہے؟ وہ جلدی سے سیڑھیوں سے نیچے آتے ہوئے بولی۔ اسے باہر بھاگنے کی جلدی تھی کہ یکدم اس کی ماما نے اسے روکا۔ اوئے کہاں جاتا ہے تم؟ ہاں چلو آؤ ناشتہ کھا کے جاؤ۔ زری بیگم اس کو روکتے سختی سے بولی، جس پر وہ منہ بنا کر رکی۔ ماڑا مورے، ام کو جلدی ہے نا، دعا ہمارا انتظار کر رہا ہے، ام بعد میں کھا لے گا۔ وہ معصوم شکل بنا کر بولی کہ شاید اس کی امی کو رحم آ جائے، مگر اس کی امی بھی اس کی سب چالاکیاں سمجھتی تھی۔ کوئی ڈرامہ مت کرو، چلو شاباش، زری بیگم اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، بھاری مردانہ آواز گونجی، جسے سن کر وہ دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کیوں ہمارا شہزادی کو ڈانٹ رہا تھا تم؟ دلاور خان اپنی بہن کو حصار میں لیتے زری بیگم سے بولا۔ تمہارا شہزادی ایسے ہی خالی پیٹ جا رہا ہے، زری بیگم بولا تو دلاور خان نے اس کی جانب دیکھا، جو التجائی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ بچا لو۔ ارے مورے، یہ وہاں جا کر کچھ کھا لے گا نا؟ دلاور خان نے آج ایک بار پھر اس کی جان بچانے کو کہا، جس پر وہ خوش ہوتے دل ہی دل میں اس پر صدقے واری گئی۔ ٹھیک ہے، مگر کا ضرور لینا، پھر بیمار ہو جاتا ہے تم۔ امار تو کوئی سنتا ہی نہیں اس گھر میں۔ زری بیگم اسے بول کر بڑبڑا کر چلی گئی۔ پیچھے وہ دونوں ہنس دیے۔ اچھا لالا، ام چلتا ہے اب، ٹھیک ہے؟ دعا ہمارا انتظار کر رہا ہوگا، وہ اپنی چادر ٹھیک کرتے ہوئے بولی، اور پھر چل دی۔ پیچھے دلاور خان کی آنکھوں کے پردوں پہ چھم سے دعا کا خوبصورت نازک سراپا لہرایا۔ اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ چھا گئی۔ دعا کب سے گاڑی کے پاس کھڑے اس کا انتظار کر رہی تھی کہ کچھ ہی دیر میں وہ آتی دکھائی دی۔ کالے کپڑوں میں ملبوس، وہ کالی ہی بڑی چادر سر پہ لیے، جس میں اس کا خوبصورت میک اپ سے پاک چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ بغیر کسی سجاوٹ کے بھی بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ دعا نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ یار حورم، کہاں رہ گئی تھی؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ دعا اس کے قریب آتے ہی خفگی سے بولی، جس پر حورم کو بہت شرمندگی ہوئی۔ ماڑا، ام کو معاف کر دے، ام آ رہا تھا، لیکن مورے نے روک لیا۔ وہ جلدی جلدی اسے صفائی دیتے ہوئے بولی کہ کہیں اس کی پیاری سی دوست ناراض نہ ہو جائے۔ اس کے یوں کہنے پر دعا کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ کوئی بات نہیں میری جان، چلو اب چلتے ہیں۔ دعا اس کے پھولے نرم گالوں کو چومتے ہوئے بولی، اور پھر آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی، اور حورم بھی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی دعا نے زن سے گاڑی بھگا لی۔ حورم جہانگیر خان، اپنے گھر والوں کی لاڈلی۔ جہانگیر خان کی شادی ان کے ماں باپ کی مرضی سے ہوئی۔ اس شادی اور زری بیگم کو انہوں نے دل و جان سے قبول کیا، اور ہر وہ مان، عزت اور محبت دی جس کی ہر عورت کو خواہش ہوتی ہے۔ شادی کے 1.5 سال بعد دلاور خان کی آمد ہوئی، جس پر سبھی بہت خوش تھے۔ دلاور خان ایک خوش اخلاق انسان تھا۔ وہ ویسے تو غصہ کم ہی کرتا، مگر جب کرتا تو سارا گھر سر پہ اٹھا لیتا۔ اس کے غصے سے ہر کوئی خوف زدہ رہتا۔ جب دلاور خان 5 سال کا ہوا، تب ان کے گھر ایک خوبصورت سی پری کی آمد ہوئی، جس کا نام انہوں نے حورم رکھا۔ دلاور خان اس کی پیدائش پر بہت خوش تھا۔ حورم جب 1 سال کی ہوئی تو جہانگیر نے شہر شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا۔ شہر آنے کے بعد انہوں نے دلاور اور حورم کو تعلیم دلوائی۔ حورم ابھی کالج میں تھی۔ کالج میں اس کی ملاقات دعا سے ہوئی۔ دعا کو یہ پیاری سی پٹھانی بہت اچھی لگی، اور سب سے بڑھ کر اس کا بولنے کا انداز بہت بھاتا اسے۔ اسی لیے دعا نے اس سے دوستی کی پیشکش کی، جو حورم نے فوراً قبول کر لی۔ حورم کو ایک دن کالج سے پک کرنے کے لیے دلاور خان آیا۔ حورم نے اس کی ملاقات دعا سے کروائی، اور وہ چھوٹی سی نازک لڑکی نہ جانے کب اس کے دل میں بس گئی، اس بات کا اسے علم تک نہ ہوا۔ آج دعا حورم کو پک کرنے آئی تھی، کیونکہ اس نے کچھ شاپنگ کرنے جانا تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ حورم اس کے ساتھ جائے۔ پہلے تو اس کی امی نہیں مانی، مگر دعا نے ان کو بہت منت سماجت کر کے آخر منا ہی لیا۔ او ماڑا، یہ کیا تم نے پنجابی گانا لگا دیا ہے؟ تھوڑا پشتو والا لگاؤ۔
گاڑی میں لگا ڈسٹینس لو گانا سنتے حورم نے منہ بگاڑ کر کہا، جس پر دعا ہنسی اور گانا بند کر دیا۔ او ماڑا، ہم کو بھی پھر پشتو گانا نہیں اچھا لگتا۔ دعا بھی اسی کے انداز میں بولتی حورم کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ ٹھیک ہے ماڑا، نہ پشتو لگاؤ نہ پنجابی، پھر ٹھیک لگے گا۔ حورم نے جیسے حساب برابر کرتے کہا۔ اس کی بات پر دونوں ہی ہنس دیے۔ ایک دوسرے کی جانب متوجہ وہ دونوں سامنے کھڑی گاڑی کو نہ دیکھ سکے کہ یکدم ان کی گاڑی کا تصادم سامنے کھڑی گاڑی سے ہوا۔ ہائے اللہ، میری نئی گاڑی توڑ دی، نکلو باہر جلدی کرو۔ آریان جو کہ اپنے دوست سے کال پہ بات کر رہا تھا، گاڑی کی زوردار آواز پر جب اس نے مڑ کر دیکھا تو اپنی نئی گاڑی کی یوں خراب حالت دیکھ کر صدمے میں چلا گیا۔ اس نے ان کی گاڑی کے بونٹ پہ ہاتھ مارتے غصے سے ان کو باہر نکلنے کا کہا۔ دعا اور حورم نے فوراً گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ تم دونوں کو سمجھ نہیں آئی؟ میں کہہ رہا ہوں باہر نکلو۔ دعا اور حورم کو ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ وہ پھر بولا تو دونوں اللہ کا نام لے کر باہر نکلی۔ یہ دیکھو تم لوگوں نے میری نئی گاڑی کا کیا حال کیا ہے۔ آریان غصے سے انہیں گھورتا ہوا بولا۔ سوری بھائی، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ دعا فوراً معذرت کرتے ہوئے بولی، مگر اس کی معذرت بھی آریان کے غصے کو ٹھنڈا نہ کر پائی۔ کیوں معاف کر دوں؟ ہاں، یہ دیکھو اتنا نقصان کر دیا میرا۔ آریان غم و غصے سے اپنی خراب ہوئی گاڑی کی جانب دیکھتا ہوا بولا۔ او ماڑا، تم تو بدتمیزی کیے جا رہا ہے، وہ تم سے معافی مانگ رہا ہے، تم کیوں اتنا نخرہ دکھاتا ہے؟ حورم جو کب سے خاموش کھڑی تھی آخرکار میدان میں اترتے غصے سے آریان کو گھورتے ہوئے بولی۔ آریان نے دلچسپی سے اسے دیکھا اور اس کا بولنے کا انداز۔ ہائے، الٹا چور کو توال کو ڈانٹے، ایک تو میری گاڑی خراب کر دی، اوپر سے مجھے ہی سنا رہی ہیں آپ۔ آریان کمر پہ ہاتھ ٹکائے لڑاکا عورتوں کی طرح بولا۔ او ماڑا، ہمارا دماغ مت گھماؤ، سمجھا نا؟ اگر ہمارا دماغ گھوم گیا نا تو ہم تم کو گھما کے رکھ دے گا۔ حورم انگلی اس کی جانب کیے اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی، جس پر آریان نے مسکراہٹ دبائی۔ چلو بھائی، پیسے دو مجھے، میرا اتنا نقصان کر دیا تم لوگوں نے۔ آریان ہتھیلی اس کی جانب بڑھائے بولا تو دعا نے جی بھائی کہہ کر پیسے نکالنے چاہے، مگر حورم فوراً اس کا ہاتھ تھام گئی۔ کیوں ماڑا، ہم کیوں دے پیسے؟ ہمارا کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس کی غلطی، اس نے گاڑی کیوں یہاں کڑا کیا؟ حورم اپنی غلطی اس کے سر پر ڈالتی ہوئی بولی، جس پر آریان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ او میڈم، یہ اچھا ہے کہ اپنی غلطی دوسروں کے سر ڈال دیں؟ آریان اسے دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بولا تو حورم نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ اسی کی نقل کرتے آریان نے بھی آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورا۔ بھائی ہمیں معاف کر دیں، ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ دعا جلدی ہی دونوں کے بیچ آتے بولی مبادا کہیں زبردست سی لڑائی نہ ہو جائے دونوں کے بیچ۔ ٹھیک ہے، جاؤ، معاف کیا۔ تم لوگ بھی کیا یاد کرو گے کہ کس سخی انسان سے پالا پڑا تھا۔ آریان فخر سے گردن اکڑا کر بولا، جیسے نہ جانے کتنا بڑا احسان کر دیا ہو اس پر۔ شکریہ بھائی، دعا بولی اور حورم کو کھینچ کر لے گئی، جو کہ ابھی تک آریان کو گھورنے میں مصروف تھی۔ آریان اسے دیکھ کر آنکھ مارنے گیا، جس پر حورم کا منہ کھل گیا۔ اس نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کہ ایک بار پھر لڑائی شروع ہوتی، دعا نے اسے گاڑی میں بٹھاتے گاڑی زن سے بھگا لی۔ پیچھے آریان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے مسکرا دیا۔ ہائے میری پٹھانی، آریان ہنس کر بولا۔ او ماڑا، تم نے ہم کو کیوں روکا؟ وہ کتنا بدتمیزی کر رہا تھا، آج تو ہم اس کو قتل کر دیتا۔ گاڑی جیسے ہی آگے بڑھی، حورم دعا کو آڑے ہاتھوں میں لیتے، مکہ اپنے ہاتھ پہ مارتے دانت پیستے ہوئے بولی، میری جان، غصہ ٹھنڈا رکھو، وہ تو شکر کرو اس نے ہمیں معاف کر دیا، ورنہ پولیس کیس بنتا تھا۔ دعا پچکارتے نرمی سے بولتی اسے حقیقت سے روشناس کروا گئی، جسے سنتے حورم نے منہ بگاڑا۔ او ماڑا، اپنا منہ ٹھیک کرو، پھر میں تم کو پشتو کا گانا لگا کر دے گا۔ دعا اس کا بگڑتا منہ دیکھ کر مسکراہٹ دبا کر اسی کے انداز میں بولی، جس پر حورم ہنستی، اور اپنے کہنے کے مطابق دعا نے اس کے لیے پشتو کا گانا لگایا، جس سے حورم کا موڈ دوبارہ خوشگوار ہو گیا۔ ابے یار کہاں رہ گیا ہے؟ فرحان اسے کال کرتے ہوئے بولا۔ یار میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ منہ بنا کر بولا۔ کیا ہوا ہے یار، اور تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو ٹھیک تو ہے، کہیں لگی تو نہیں ہے تجھے؟ فرحان پوری بات سنے بغیر ایک ہی سانس میں بولا۔ اس کے لہجے میں آریان کے لیے فکر مندی تھی۔ ابے او میری بچھڑی معشوقہ، میری پوری بات تو سن لے۔ میں موجود نہیں تھا گاڑی میں، پیچھے سے ایک گاڑی نے ٹکر مار دی، میری نئی دلہنیا کی طبیعت بگاڑ دی۔ آریان شروع میں شوق ہو کر بولتا، آخر میں اپنی بات میں دنیا جہان کے غم سمیٹ لایا۔
ओहो, फिर तो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। बेटा फिर तो तू घर पहुंच, और अगर तू जिंदा बच गया ना तो अपनी रिपोर्ट दे देना मुझे, और अगर टपक गया तो भी किसी तरह खबर पहुंचा दे, क्योंकि तेरी बिरयानी मैं नहीं मिस करने वाला। फरहान उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, जिस पर आर्यन ने दांत पीसे पीसे फरहान को उसके दांतों में ही मौजूद हो, जैसे फरहान उसके दांतों में ही मौजूद हो। बकवास ना कर, समझ आई? वरना इतना लगाऊंगा ना कि अगले दिन खुद कमर में अपनी मौत की बिरयानी खाता रह जाएगा। आर्यन गुस्से से बोला, जिस पर फरहान का जबरदस्त कहकहा फोन की स्पीकर में गूंजा। आर्यन ने चिढ़ते उसकी गाल काट दी। फरहान ने उसे कॉल करके मॉल में बुलाया था, उसको भी कुछ शॉपिंग करनी थी जो कि आर्यन के बगैर अधूरी थी। दोनों ही की दोस्ती बेमिसाल थी। कॉल कट करने के बाद उसकी नज़र एक बार फिर अपनी गाड़ी की जानिब उठी, जिसका हशर वो लोग कर चुके थे। गाड़ी देखते उसकी आंखों के पर्दों पे एक बार फिर हुरम का चेहरा लहराया। उसका बोलने का अंदाज, हाय कि बंदा पहली ही नज़र में दिल हार जाए। हाय मेरी पठानी, काश एक बार फिर मिल जाओ तुम मुझे। आर्यन दिल पे हाथ रखकर आंखें बंद करके शिद्दत से दुआ मांग गया। और दुआ कब कबूल नहीं होती? हर दुआ हमारे मुंह से निकलते ही कबूल होती है। बस उस रब के कुन की ज़रूरत होती है जो कि वो ज़रूर कहता है। बस एक वक्त होता है दुआ की कबूलियत का, जो एक ना एक बार ज़रूर आता है। तो कभी भी नाउमीद मत हो। हुरम, ये कैसा है? दुआ उसको एक ब्लैक कलर का ड्रेस दिखाते हुए बोली, जो बहुत खूबसूरत था और डिसेंट सा था। हुरम ने जब उसे देखा तो उसकी आंखों में भी पसंदीदगी की चमक उठी। ओ माड़ा, ये तो बहुत प्यारा है, और रंग भी काला है। तुमको पता है, काला रंग मेरे लाले को बहुत पसंद है। हुरम उसकी जानिब देखे बगैर बोली, जबकि दिलावर खान के जिक्र पर दुआ की धड़कनें बेतरतीब हो गईं। उसने बमुश्किल अपनी हालत पे काबू पाया। दिलावर की आंखों में तैरती मोहब्बत की लहर तो हर कोई आसानी से देख पाता, तो दुआ कैसे ना देखती? उसकी आंखों में मोहब्बत के साथ साथ दुआ ने इज्जत और एहतराम भी देखी थी। उसे देखकर वो हमेशा नजरें झुका देता, जो कि दुआ को बहुत भाता। इन्हीं बातों में कब वो उसके दिल पर कब्जा कर गया वो जान भी ना पाई। कुछ हुरम की हर बात में उसका जिक्र उसे बहुत पसंद था। ठीक है, फिर ये पैक करवा लेते हैं, दुआ लब काटते बोली। आज उसने दिलावर के पसंदीदा रंग का जोड़ा लिया। उसके नाम से मुंसलिक हर चीज़ उसे कितनी भाती, ये कोई उससे पूछता। हाँ माड़ा, ये ले लो, बहुत प्यारा है। हुरम उसकी बात से मुत्तफिक फौरन बोली। फिर दुआ ने वो सूट पैक करवा लिया और वो दोनों आगे की जानिब बढ़ गई। यार क्या है, घंटे से घुमाई जा रहा है। इतनी सारी शर्ट्स तो ले लिए, अब क्या पूरा माल लेना है? आर्यन झंझलाकर बोला कि फरहान की शॉपिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो घंटे से उसे घुमाई जा रहा था, जिस पर अब वो गुस्से में आ गया। ओ मेरी रूठी माशूका, आ जा, कुछ तेरे लिए भी शॉपिंग कर लेते हैं, फिर चलते हैं। तुझे परफ्यूम पसंद है ना, तो तुझे परफ्यूम लेकर देता हूँ। फरहान उसके गुस्से को सुनता मुस्कुराहट दबाकर उसे खींचकर परफ्यूम वाले स्टॉल पे ले आया। ओ माड़ा, ये वाला देखो। जानी पहचानी आवाज पर उसने झटके से अपने साइड पे देखा, जहां हूरम परफ्यूम उठाकर देखते दुआ को बोल रही थी। उसे देखकर आर्यन का दिल बाग बाग हो गया। नहीं मतलब इतनी जल्दी दुआ कबूल हो गई उसकी? ओ माड़ा, इसका खुशबू कितना प्यारी है। हूरम ने नाक के करीब उसे सूंघते कहा, जबकि उसका खुशबू को प्यारा कहना आर्यन को हंसी दिला गया, जिसे वो बड़ी मुहारत से छुपा गया। भाई ये वाला परफ्यूम दिखाएं। आर्यन उसको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए सेल्समैन को मुखातिब कर गया, जो उसकी बात पर सर हिलाता उसको परफ्यूम थमा गया। हुरम ने गर्दन घुमाकर जब पीछे देखा तो आर्यन को अपने पीछे खड़े देखकर उसकी आंखें फैली। उसने लम्हे में बात समझते आंखें छोटी करके उसे घूरा। ओए, तुम हमारा पीछा कर रहा है? हुरम उसको घूरते हुए बोली, जबकि उसकी बात पर आर्यन ने आंखें घुमाई। हाँ ना, तुम मेरी गाड़ी ठोककर बगैर पैसे दिए आ गई, तो इसीलिए अब मैं तुमसे पैसे लेने आया हूँ। आर्यन उसके गुस्से से सुर्ख चेहरे को देखता उसे तंग करते बोला, तुम कितना कंजूस है बड़ा। तुम सिर्फ पैसा लेने के लिए हमारा पीछा कर रहा था। हुरम उसको देखते मुंह बिगाड़ते बोली, जिस पर वो आर्यन को मजीद क्यूट लगी। उसने अपनी बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को बमुश्किल काबू किया हुआ था। हाँ ना, तो अब गरीब बंदा हूँ, कहाँ से लाऊंगा मैं पैसे? आर्यन चेहरे पर दुनिया जहाँ की मस्कीनी तारीख करते हुए बोला। उसके इस तरह कहने पर हुरम ने गौर से उसका जायजा लिया, मगर अपने हुलिये से वो कहीं से भी गरीब न लगा। ओए माड़ा, कितना कंगला है तुम। हुरम ने कहा तो आर्यन गड़बड़ा गया। कहीं सच में ही वो उसे कंगला न समझ बैठे। उसके फ्यूचर प्लान्स तो पल में खाक हो जाने। जबकि दुआ और फरहान हैरानों परेशान दोनों को एक दूसरे से उलझते देख रहे थे।
حرم چلو چلتے ہیں۔ دعا آریان کو کچھ بولتے دیکھ فوراً بولی کہ کہیں دوبارہ ان کی لڑائی نہ شروع ہو جائے۔ اس کی بات پر وہ بھی سر ہلاتی ایک آخری نظر آریان پر ڈال گئی جو اب تک اسے دیکھ رہا تھا، پھر وہ وہاں سے چلی گئی جبکہ آریان کی نظروں نے اسے اوجھل ہوتے دیکھا تھا۔ السلام علیکم ماما، آریان گھر میں داخل ہوتا اونچی آواز میں سلام کرتا ہوا بولا اور صوفے کی پشت پر سر ڈھے دیا۔ اس کی ماما نے اسے دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ وعلیکم السلام، جاؤ عدالت سجی ہے آج تمہارے لیے۔ شائستہ بیگم نے کپڑے استری کرتے کہا تو آریان نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آئی ان کی بات۔ کیوں؟ آریان نے پوچھا تو شائستہ بیگم نے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ بیٹا جاؤ جا کر پوچھ آؤ، انہوں نے کندھے اچکا کر کہا جیسے انہیں کچھ معلوم نہ ہو، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ آریان کو خود یاد نہیں تھا کہ اس نے کیا کیا جو ایک بار پھر عدالت سج گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، یا میرے اللہ میری مدد فرما، آریان اٹھتا ہوا بڑبڑا کر بولا جو کہ شائستہ بیگم نے سن لیا۔ انہیں بہت ہنسی آئی جسے انہوں نے بالکل نہیں چھپایا۔ آریان لاؤنج سے ہوتا اسٹڈی روم کی جانب چل دیا جہاں جج صاحب یعنی اس کے والد محترم کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے۔ آؤ بھائی آؤ منسٹر صاحب، کوئی چائے پانی منگواؤں آپ کے لیے؟ آریان کو اندر آتے دیکھ انہوں نے کتاب سائڈ پر رکھتے اس پر طنز کیا جو کہ آریان تو بالکل محسوس نہیں کر پایا۔ نہیں بابا چائے نہیں، بس تھوڑا ٹھنڈا پانی منگوا دیں، آریان اپنے ہی دھن میں بولا۔ اس کے بولتے ہی خضر صاحب کا ہاتھ اپنے جوتے تک گیا، انہوں نے نشانہ لگایا جو کہ بالکل آریان کی کمر پہ لگا۔ آریان درد سے بلبلا اٹھا۔ اوے کھوتے دے پتر، کوئی شرم کوئی عقل ہے تجھ میں؟ کل ہی میں نے تجھے نئی گاڑی لے کر دی تھی اور آج کیا حال کر کے آیا ہے تو اس کا؟ خضر صاحب غصے میں بولے تو آریان کو عدالت کھلنے کی وجہ سمجھ میں آئی۔ بابا اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے تو گاڑی کھڑی کی ہوئی تھی، پیچھے سے کسی نے گاڑی مار دی، آریان منہ بناتے اپنی کمر سہلاتا ہوا بولا۔ ہاں تو پیچھے والا بندہ اندھا تھا کیا؟ اور کوئی پولیس کو بتایا کیوں نہیں؟ خضر صاحب تھوڑا ٹھنڈا پڑتے ہوئے بولا جسے آریان کو بھی ڈھارس ملی۔ بابا وہ نہ لڑکیاں تھیں، اس میں تو میں نے سوچا کہ آریان اپنی انگلیوں سے کھیلتا شرماتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سنتے خضر صاحب نے اپنا دوسرا جوتا ہاتھ میں لیا مگر اس بار نشانہ چوک گیا۔ کمینے شرم کر لے، کچھ باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے بابا لڑکیاں تھیں؟ خضر صاحب ایک بار پھر گرجتے ہوئے بولے۔ آریان بیچارہ کسی دیو کے ہاتھوں میں سہمی ہوئی ہیروئن کی طرح لگ رہا تھا۔ اب تجھے میں رکشہ لے کر دوں گا، وہ چلاتے رہنا اور اس میں پھر ڈھیروں لڑکیوں کو گھمانا، خضر صاحب دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے جبکہ آریان خود کو رکشہ ڈرائیور کے روپ میں سوچ رہا تھا۔ ایک جرجری سی لی اس نے۔ نہیں، آریان کانوں پہ ہاتھ رکھتا چیختا ہوا بولا اور باہر بھاگ گیا۔ پیچھے خضر صاحب اس کی اس حرکت پر کہکا لگا گئے اور دیر تک ہنستے رہے۔ ایک یہی تو توجہ تھی ان کی حسین زندگی کی۔